نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وہ عقد جو تم نے کیے ہیں نا ان کے ساتھ وفا کرو۔ جب تم نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو۔ اوفوا بالعقود کا مفہوم یہ ہے۔ اب آگے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اسی طرح وہ جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ مثلاً احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو۔ آگے مزید کچھ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا بیان ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، بغیر ذبح کے جو جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ والدم، دم سے مراد دم مسفوح، بہتا ہوا خون، جو ذبح کے وقت دھار مار کر خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ اگر تھوڑا قلیل بعد میں گوشت کے ساتھ لگا ہوا رہ جائے اور جس کو دھونے میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو وہ حرام نہیں۔ دم سے مراد جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں دم مسفوح، وہ خون جو بہنے والا ہو، جو دھار مار کر نکلنے والا ہو وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ حرام ہے۔ والمنخنقہ، ما اہل پہ ایک تھوڑی سی بات عرض کروں، اہل ہلال سے نکلا ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اسی لیے چاند دیکھنے والی کمیٹی کا کیا نام ہے جی؟ ہلال کمیٹی۔ وہ پہلی رات کا چاند دیکھتی ہے۔ اس پہلی رات کے چاند کو ہلال کا چاند کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہلال تو کہتے ہیں آواز اٹھنے کو، کیونکہ آج 5 رمضان مبارک ہے، پانچویں کا چاند بھی ہو گیا، چوتھی کا بھی ہوا، لیکن ان باقی چاندوں پہ اتنا کسی نے تبصرہ نہیں کیا جتنا پہلی رات کے چاند پر ہوا ہے۔ دوسرے تیسرے پہ پھر اتنا نہیں ہوتا، پھر لوگ اپنے خیالات میں لگ جاتے ہیں۔ تو پہلی رات کا چاند اس پر آوازیں اٹھتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ چھتوں پر چڑھتے تھے اور لوگ کھڑے ہیں مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھ رہے ہیں، نظر آیا جی نہیں آیا، اتنے میں ایک شخص بولا او ادھر دیکھو یار، دوسرا کہتا ہے کدھر؟ ہاں ادھر، پھر او 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 کی ایک آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس آواز کے اٹھنے کو کہتے ہیں ہلال۔ فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ، وہی لفظ اللہ نے یہاں بولا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام کی آواز اٹھ جائے وہ حرام ہے۔ آسان یہ سمجھو، مثال کے طور پر تھوڑا سمجھانے کے لیے اپنی بولی میں بولیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ نظر اللہ کس کا نام بولا ہے جی؟ اللہ۔ نیاز حسین، اللہ کے علاوہ نام آ گیا نا جی۔ آواز اللہ کے علاوہ کسی ہستی کا نہیں اٹھنا چاہیے۔ عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت بھی اسی طرح اللہ کی ہے جیسے بدنی عبادت اللہ کی ہے۔ جیسے رکوع سجدہ اللہ کے لیے، جیسے زبان سے وظیفہ پڑھنا پکار کرنا اللہ کے لیے، بالکل اسی طرح مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ آگے جی، والمنخنقہ جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، والموقوذہ جسے چوٹ لگے اور مر جائے، والمتردیہ جو پہاڑ وغیرہ سے گرے اور مر جائے، والنطیحہ جانور لڑے سینگ لگے اور مر جائے، وما اکل السبع جسے درندے ماریں اور مر جائے۔ ان تمام میں سے الا ما ذکیتم جسے ذبح کر لیا جائے وہ حلال ہے، یعنی جانور گر گیا، ذبح کر لیا، ابھی اس میں سانس باقی تھا، حلال ہو گیا۔ اسی طرح کوئی چوٹ لگی، ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ لیکن اگر شرعی ذبح نہ ہو سکا تو پھر حلال نہیں ہے۔ شرعی ذبح کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ان کو کاٹنا ہوتا ہے۔ حلقوم گرہ کو کہتے ہیں، گرہ کو مٹھی میں پکڑ کر چھری پھیرو، 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، 2 خون کی ہیں، 1 سانس کی اور 1 خوراک کی۔ ان 4 رگوں کا کاٹنا یہ ہے شرعی ذبح۔ بعض لوگ چھری چبوتے ہیں، گردن موڑ کر توڑتے ہیں، وہ شرعاً درست نہیں ہے۔
کیوں؟ اس میں وہ حرام مغز کو چبوتے ہیں اور اسی طرح گردن موڑتے ہیں۔ ایک تو وہ اضافی تکلیف ہے جو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا، دوسرا اس میں جانور تڑپنا بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں نا بات تڑپنا ختم ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شریعت نے رگوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اب اسے تڑپنے دیجئے۔ ایک تو تڑپنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا سانس آسانی سے نکلے گا، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ گندا خون سارا اس تڑپنے سے باہر نکل جائے گا۔ جب آپ نے اس حرام مغز کو چبو کر گردن کو مروڑ کر اس کو مروڑ دیا ادھر ہی، تو وہ خون ادھر ہی جم جاتا ہے۔ اس لیے یہ اضافی ایک کام ہے جو شرعاً حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا جی وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ جا کر ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ نصب انصاب کی جمع ہے جی، جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے دربار بنائے جائیں، جو شرک کے اڈے ہوں، وہاں جا کر کوئی چیز ذبح کرنا، وہ جی میں نے اللہ کے نام پر دی ہے، بھائی اللہ کے نام پر دیا تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ یہاں نہیں دے سکتے تھے؟ اپنے محلے کے غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے کہ وہاں جا کر آستانے پہ تم نے دینا ہے؟ اس لیے اللہ نے بھی اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ساتھ تقسیم کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے جی۔ تیروں کے ساتھ تقسیم کیا ہے جی؟ زمانہ جہالت میں ایک تو لوگ قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ساتھ۔ مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے، ہم نے سیرت کے درس میں بھی پڑھا تھا، آپ نے سنا ہے، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک ایک کافر تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گیا۔ اس نے پا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا تو اس نے تھیلے میں تیر رکھے ہوئے تھے، اس نے تیر نکالے۔ تیروں پر بعض پر لکھا ہوتا افعل، بعض پر لکھا ہوتا لا تفعل۔ افعل کا معنی یہ کام کر لے، لا تفعل کا معنی یہ کام مت کر۔ اب وہ تیر نکالا کہ یار میری قسمت میں کیا ہے، یہ میں ان کے پیچھے جاؤں تو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تیر پر لکھا تھا لا تفعل، لا تفعل، نہ کر۔ اس نے کہا 100 اونٹ ہیں اور پھر لا تفعل؟ اس نے کہا چہر جان دو۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، یعنی قسمت معلوم کرنے کے لیے افعل لا تفعل تیر نکالتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ فعال نکالتے ہیں۔ ہمارے ادھر ایک ساتھی تھے، نام نہیں لیتا ہوں، اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، اب یہاں سے چلے گئے، چٹا بختاور میں ہوتے، وہ سناتے تھے کہ ہماری دادی اماں کے نانی اماں وہ فال کی بڑی شوقین تھی۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، نہ جی نہ تسی نہیں منتے ہو، تسی وہابی ہو گئے ہو، فال بڑا چلو جی بوڑھی ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، تو پھر بھی اس کو فال کا بڑا شوق، کچھ ہو جائے فال نکالو جی میری قسمت میں کیا ہے۔ اب وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے ایک حرف پہ ہاتھ رکھتے اور آگے لکھا ہوتا کہ اس حرف پہ ہاتھ آیا تو کیا ہوگا۔ ایک دن اماں نے ہاتھ رکھا کہ دیکھو میری قسمت پہ کیا ہے، آگے لکھا ہوا تھا ان قریب شادی ہو جائے گی۔ عمر اس کی 80 سال تھی۔ اس تو بعد کہنے لگی تسی سچ آکھنے ہو، یہ فضول چیز ہے، سمجھا تھکے ہیں بھائی، یہ فضول چیز ہے، آج سمجھ آئیے۔ تو وہ بھی ایسے کرتے تھے، قسمت معلوم کرتے تیروں کے ذریعے۔ فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کام بھی تھا جی تیروں کی تقسیم والا، وہ یہ کہ مثلاً 10 بندوں نے مل کر ایک اونٹ خریدا ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قربانی کی جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، پھر شرعی حکم کیا ہے برابر تول کر تقسیم کیا جائے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، 10 بندے ایک اونٹ لیتے تھے، اب گوشت تقسیم کرنا ہے تو کیسے، وہ مجاوروں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس آگے تیر پڑے ہوتے تھے۔ اب جناب تیر میں آگے گیا جی ہاں جی میرا حصہ نکالو، انہوں نے ایک تیر نکالا، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، انہوں نے کہا جی تیرا تو حصہ ہے ہی کوئی نہیں، چلو جی میری قسمت۔ دوسرا جی اس کا نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا ربع یعنی چوتھائی، چلو جی چوتھا حصہ گوشت اس کو دے دو۔ اگلے کا پھر خالی نکلا ہے، تیرا کوئی نہیں ہے، کسی کا نصف نکلا ہے، اس کو آدھا دے دیا۔ یہ بے ڈھنگی ترتیب، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ان کی طرف سے ہے۔ رب نے کہا اس تقسیم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس تقسیم کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کی ایک صورت آج کل لاٹری کی ہے، لاٹری کی، ہمارے بچے بھی لاٹریاں لیتے ہیں، عید کا دن ابھی آئے گا نا تو یہ خاص کر بچے توجہ سے سنیں، لاٹری نہیں لینی آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے جناب، دکانداروں کے پاس لاٹری آ جاتی ہے، اس میں جانا ہے، میں نے بھی ٹکٹ خرید لیا، ٹوکن خرید لیا، دوسرے میں خرید لیا، تیسرے میں خرید لیا،
کسی کے ٹوکن میں جناب اس میں ایک بڑی چیز پڑی ہے، اس کی لالچ میں سب جا کر خریدتے ہیں، ایک کی تو وہ نکل آئے گی لیکن 100 وہ ایسے ہی محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی وہی تقسیم ہے کہ کسی کی قسمت میں کیا آ گیا اور کسی کی قسمت میں کم آ گیا۔ پیسے میں نے بھی 20 روپے کا ٹکٹ لیا ہے، دوسرے نے بھی لیا ہے، لیکن اس کی گھڑی نکل آئی ہے اور میرا ٹھوٹ نکلا ہے، اس لیے یہ برابر تو نہ ہوا۔ اس تقسیم کو اللہ نے کیا کیا ہے جی؟ حرام کیا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا، اب بعض ہمارے دکاندار ساتھی رکھ بھی لیتے ہیں اور اگر ہم ان کی دکان پہ جائیں اس دن مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ جی استاد جی سے لے آئے ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں ان سے ایک بات تو یہ عرض کرتا ہوں، یہ تو پہلے دن پوچھنا تھا جس دن آپ لینے جا رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو کرنا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے نا اس کا بیچنا بھی حرام۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، اس کا بیچنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو چیز مکروہ ہے اس کا بیچنا بھی مکروہ ہے، جو چیز حلال ہے اس کا بیچنا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ بہرحال ذالکم فسق، یہ فسق ہے تو اس کا کاروبار بھی فسق ہے، یعنی یہ کام کرنا گناہ ہے تو اس کا بیچنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو جی، گناہ ہے۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے جی جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، 10 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ہی ہم نے دین پسند کیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی جس دن وہ اترتی ہم عید مناتے۔ عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت کہی۔ عمر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ عرفے کا دن تھا اور حج ہے ہی عرفے کا دن، جمعے کا دن تھا، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سے بڑھ کر اور کیا عید ہوگی ہمارے لیے؟ بہت بڑا خوشی کا دن تھا ہمارے پاس۔ آگے چونکہ حلت اور حرمت والا موضوع ذہن میں رکھنا، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں حلال کیا چیز ہے۔ اب ذرا شکار کا ایک مسئلہ ہے جی، بعض لوگوں نے شکار کے لیے جانور رکھے ہیں، کتا شکاری ہے، ایک تو عام کتا ہوتا ہے نا جی، ایک شکاری کتا ہوتا ہے، بعض رکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ ایک ان پڑھ کتا ہے اور ایک پڑھا لکھا کتا ہے۔ ان پڑھ کتا وہ ہے جو عام ہے، جن کو شکار کے اصول کا پتہ نہیں۔ وہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے سکھانا پڑتا ہے، پہلے پڑھانا پڑتا ہے، شکار کے آداب سکھانے پڑتے ہیں۔ ایک تو عام باز ہیں، ایک وہ باز ہے جس کو مالک نے سکھایا ہوا ہے کہ یوں پکڑنا ہے اور پکڑ کر روکنا ہے۔ اب عام کتا جب کسی چیز کو پکڑتا ہے وہ نوچتا ہے اور کھاتا ہے، شکاری کتا جب پکڑتا ہے وہ نوچتا کھاتا نہیں، وہ پکڑ کے روکتا ہے اور مالک آ کر اس سے لے لیتا ہے، یعنی اس کا اتنا ہی کام ہے اس نے پکڑ کے مالک کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ہے سیکھا ہوا۔ سیکھے ہوئے کی نشانیاں یہ بتائی ہیں علماء نے کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شکار کو دیکھ کر خود اس کے پیچھے نہ بھاگے، مالک اس کو اشارہ کرے، سیٹی مارے یا جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ کرے تو اس کے بعد جائے، یہ اس کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو اور اگر جاتے جاتے مالک اسے رکنے کا کہے تو پھر رک جائے، ورنہ تو عام شکار کے پیچھے جب جاتے نہیں رکتے نا، وہ رک جائے، یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ پکڑ کے روکے، نوچے اور کھائے نہیں، یہ اس کی تیسری نشانی ہے۔ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں وہ باشو پڑھا لکھا ہے، یعنی مطلب شکار کے اصول جاننے والا ہے۔ اب ایک آدمی شکاری ہے، وہ شکار کرتا ہے، اس کے پاس شکاری کتا ہے، شکاری باز ہے یا کوئی اور جانور اس قسم کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے شکار کے پکڑنے میں بعض دفعہ شکار مر بھی جاتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ سننا جی، چاہیے یہ شکار کے پیچھے جب اس نے وہ جانور چھوڑا ہے تو ایک تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے، تکبیر پڑھ کے چھوڑے، تکبیر پڑھ، وہ سمجھدار پڑھا ہوا سیکھا ہوا، اس کو تکبیر پڑھ کے جب چھوڑا ہے، اس نے پکڑا ہے اور اس میں پکڑتے ہوئے زخم ہوئے ہیں، اس کو خون شون اس کا نکلا ہے، لیکن مالک کے پہنچنے تک وہ مر گیا ہے،
حالانکہ اس نے روک کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ظاہر زخمی تو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ چپٹتے ہیں پکڑتے ہیں، تو اس میں وہ زخمی ہوا، خون شون اس کا بہہ گیا، اب مالک کے پہنچنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا جی؟ مر گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے، یہ جائز ہے، بشرطے کہ تکبیر پڑھی ہو، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ دوسرا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، زخم کرنے والا ہو، دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری مما امسکنا علیکم، روک کر رکھنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا جی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب چونکہ وہ ایک آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو دو باتوں میں رخصت ہے، ایک ان کی ذبیحہ حلال ہے، ایک ان کی عورت سے نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد وضو کا مسئلہ ہے، چونکہ حلت اور حرمت کے مسائل بیان ہوئے، ساتھ پاکی اور ناپاکی، یہ بھی ایک حلت اور حرمت کی صورت ہے، تو وضو کی اللہ تعالیٰ نے فرائض بیان کیے جو مشہور ہیں، ماشاءاللہ سب کو یاد ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے جماعت والے آئے ہوئے ہیں اسی لیے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس بیٹھیں انشاءاللہ سکھا دیں گے۔ امیر صاحب سکھائیں گے نا جی انشاءاللہ؟ جی علی صاحب انشاءاللہ سکھائیں گے، وہ آئی اسی لیے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی حکم ہے جی، اور جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں جو کوتاہی کرتے ہیں نا جی، ان کی ایک مثال ہے۔ مثال یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بھی دیے، تمہیں نبی بھی دیے، بڑے انعامات ہیں، اب اللہ کہتے ہیں کہ ارض مقدس وہاں جاؤ اور جو ظالم وہاں پر قابض ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، رب کا وعدہ ہے اللہ تمہیں فتح دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جہاد تو اسی کریے لیکن دشمن بڑا سخت ہے، کوئی شریف جو دشمن ہو گئے سمجھ آئے، بندہ اساں کوٹ کے نے جا کے تے بندہ غازی بھی بن جائے تو سوکھا کم ہوئے پھر تو ٹھیک، ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ جہاد کے حالات ہیں وہاں پہ، بڑے سخت لوگ ہیں وہاں پہ۔ اور اگلی بات سن رہے ہیں سارے ساتھی جی، جہاد کی گل ہے، جاگ جاؤ۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم بالکل وہاں نہیں جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود نکل جائیں وہاں سے، انہیں پتہ چلے بھی صاحب آ رہے ہیں، سمجھ آئیے، تو ہم وہ خالی کر دیں کیونکہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کشمیر آزاد کرانے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، ایسے ہے نا۔ کیا کرنا ہے جی؟ آج یوم کشمیر ہے، بس جناب ہر بندہ کھڑا ہو جائے اور 2 منٹ کھڑا ہو جائے، کہاں کھڑا ہو جائے؟ اپنے گھر کے اندر بے شک کھڑا ہو جائے، سمجھ آئی، اور کہہ دے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں کھڑا ہونے سے کبھی کشمیر فتح نہیں ہوگا، یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ تو اس طرح مثال ہو گئی جیسے کسی علاقے میں کوئی بھیڑیا لوگوں کی بکریاں کھا جاتا تھا، کوئی بندہ تھا میری طرح بڑا پہلوان اور تکڑا، اس نے کہا یار اس بھیڑیے کا تو میں بندوبست کر دینا، لیکن کوئی بندہ ہو گیا جو اس کو مار دیتا اور مار کر ہمارے سین میں پھینک دیتا، اور میں ہوتا اندر، اور اندر کنڈی لگی ہوتی، بھیڑیا مرا ہوا ہمارے سین میں پڑا ہوتا، لمبا سا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا، باہر نکلتے تو پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے مرے ہوئی بھیڑیے سے بھی، پھر میں دروازے کے سوراخوں سے اس سے پوچھتا کہ تو کس طرح بکریاں کھاتا ہے۔ ہم اس طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے گھر کے اندر کنڈی لگا کر کھڑے ہیں جی، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ جہاد بڑا مشکل ہے، بڑے سخت لوگ ہیں، اگر وہ نکل جائے نا جی فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم بے شک چلے جائیں گے۔ 2 شخص بولے، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک حضرت کالب، انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندو، اللہ کا نبی تسلی دے رہا ہے، رب کا وعدہ سنا رہے، ایویں سستی کر رہے ہو، ہمت کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، چٹا جواب ہے ہم ہرگز نہیں جائیں گے، فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم جا کر قتال کرو، استغفر اللہ، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی واخی،
یا اللہ میں حاضر، میرا بھائی ہارون حاضر، اب یہ جو نہیں جاتے تو میں کیا کروں؟ رب نے کہا موسیٰ کوئی بات نہیں، تم افسوس نہ کر، یہ 40 سال تک اسی میدان تی میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اگر میرا حکم مان کر جہاد پر نکل جاتے تو فتح بھی مل جاتی اور ٹھکانہ بھی دنیا میں مل جاتا۔ اچھا، اللہ فرماتے ایک تو ان کی بزدلی، دوسرا ایک حد سے زیادہ صوفی پن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ قابیل قاتل ہے پہلا، ستی صاحب آئے تو تسی بھی سہیں گے، فرنٹ سیٹ پہ سونا تو بڑا سخت بنا جی فرنٹ سیٹ پہ سونا کیا ہے، میں اسی دفعہ اوپر بیٹھتا ہوں، پہلے وہ نیچے بیٹھتے تھے، کئی ساتھی نظر نہیں آتے تھے تو وہ پھر جناب نظام چل جاتا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ جی سارے ساتھی، عمران صاحب بھی ٹیک لگا کے تھوڑے تھوڑے ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن ماشاء اللہ آپ سیدھے ہو گئے ہیں۔ تو جو ہے سب حضرات کی نیند تو نہیں آ رہی، آ تو رہی ہے لیکن انشاءاللہ نیند برداشت کرے، اور ہمارے ناصر صاحب بھی ٹیک لگا گئے، ہمارے چنگے بلے گرائیں، ہم سمجھ آئیے جہاد کی بات آئی ہے، قوم لمبی ہوتی جا رہی ہے سبحان۔ تو جو ہے سب حضرات کی جی جاگیں سارے ساتھی۔ اب واقعہ دوسرا کس کا ہے جی؟ قابیل اور کون تھے قابیل اور حابیل؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ پہلا قاتل قابیل ہے، بعض ساتھی کو نام بھول جاتا ہے نا، جس کے نام میں قاف آتا ہے وہی قاتل ہے، قتل میں بھی قاف ہے نا اور قابیل میں بھی قاف ہے، قاتل قابیل ہے۔ قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا، ایک کی قبول ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اچھا، اس وقت یہ تھا کہ جس کی قبول ہو جاتی آسمان سے بجلی آ کر جلا دیتی تھی، پتہ چل جاتا تھا نا قبول ہو گئی۔ اب جناب اس کے اندر حسد آیا دروازہ کھلے رہنا جی، اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہے، اصل جہاد کا ذکر ہوئے نہ کہ کافر آ ہی نہ جانا بوا مار دیا گال اندر دی اندر ہی رہ جائے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ایک کی قربانی یعنی حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس کے اندر حسد آ گیا جی، اس کی قبول ہوئی میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اور حسد اتنی بری بیماری ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس میں حسد آیا اور حسد قتل تک لے جاتا ہے، اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت، کسی کے اوپر اللہ کی نعمت دیکھ کر جل جائے بندہ، یہ کیوں اس کو ملی ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب حسد پیدا ہوا، اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا دیکھ میرے قتل کرنے سے تیری قربانی قبول ہو جائے گی، تو تقوی پیدا کر، اخلاص پیدا کر تاکہ تیری قربانی قبول ہو۔ اس نے کہا نہیں میں قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ اب پہلا قاتل تھا، اس کو یہ سمجھنا ہے لاش کیسے چھپاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین کو ریدی اور دوسرے کوے کو اس میں چھپایا۔ اس نے دیکھا، کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میرا اندر تو کوے جتنی بھی عقل نہیں تھی، وہ اس نے چھپا دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو گڑھا کھود کر چھپا دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ناحق کسی ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور جس نے ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے جی، کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، سولی پہ لٹکایا جائے، جلا وطن کیا جائے تاکہ آئندہ ایسی جرت نہ کریں۔ چور کی سزا ہے کہ ان کا کیا کیا جائے جی؟ ہاتھ کاٹا جائے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے ملک کے ایک حکمران تھے، اب دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کہتے تھے اے چنگا بھائی مولوی آخدیں جی ہاتھ کٹو چوراں دا، پوری قوم نو ٹنڈا کر دئیے، پوری قوم نو معلوم ہے ان کو پتہ کہ پوری قوم چور ہے۔ او مولوی کدوں آ کے پوری قوم میں ٹنڈا کرو، قرآن نے کہا چور کے ہاتھ کاٹو، قوم کے ہاتھ کاٹنے کا تو نہیں کہا۔ کس کے کہا؟ لیکن مسئلہ ڈرتے کیوں ہیں حدود سے؟ اس لیے ڈرتے ہیں نا کہ پوری قوم اس میں ملوث ہے، اور اس نے بڑی زبردست پوری قوم میں ٹنڈا کر دیجیے،
مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے سمیت ساری قوم ہی کیا ہے، چور ہے۔ تو فرمایا اس نے یہ کہا تھا، حالانکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا شریعت نے کہا ہے، قوم کے ہاتھ کاٹنے کا شریعت نے نہیں کہا۔ قوم میں تو ایک نہ حق قتل ہو جائے تو ہم نے کل پڑھا ہے اس کی دیت بھی دینے لازم ہے، 100 اونٹ دو گے، غلطی سے ہو جائے تب جا کر بدلہ ہوگا۔ بہرحال آگے چلے جی، آگے پھر یہودیوں کا تھوڑا ذکر ہے، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننے کے عادی اور حرام خوری ان کا شیوا، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے۔ آج رحم فرمائے اللہ ہمارے اوپر، اور حالت دیکھیے ہم سچ کتنا سنتے ہیں اور جھوٹ کتنا سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے مسجد میں پھر بھی ساتھی بہت ہیں الحمدللہ، جو سچ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں سچی باتیں ہیں۔ ورنہ تو آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے جی جو قرآن پاک کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سچی بات جو سنتے ہیں، 5-10 بندے ہوتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ پھر چلو 100 کے لگ بھگ ساتھی بیٹھے ہیں، لیکن 100-150 بندہ بیٹھا ہے، لیکن عموماً کتنے ہوتے ہیں؟ 5-10 بندے۔ اور جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ گولی لگ رہی، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں بیٹھتے ہیں جناب۔ اب سماعون للکذب، یہ عادت تو یہودیوں کی تھی کہ جھوٹ سننے کے عادی تھے، آج مسلمان بھی جھوٹ سننے کے عادی بن گئے۔ ہماری حالت یہ ہے، ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ ڈرامے میں، پتہ بھی ہوتا ہے ڈرامہ، نام ہی اس کا ڈرامہ ہے کہ سچ کوئی نہیں ہے، ڈرامے میں جھوٹے آنسو دیکھ کر ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور ایک بھوکا فقیر سچ مجھ کا آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اسی ہمیں ڈرامہ کر رہے جی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ قرآن سن کر آنسو نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آنسو نہیں آتے، ڈرامے پہ ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ سماعون للکذب، جھوٹ سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اکالون للسحت، حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، یہ سود کا پیسہ، یہ رشوت کا پیسہ، ناپ تول میں کمی کا پیسہ، یہ وہ جدھر سے آیا ادھر سے کھینچ تان کے جو آئے اور بس اپنے پیٹ میں ڈالتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بھی بچائے، اللہ ہمیں حرام خوری سے بھی بچائے۔ یہ عادت کس کی تھی؟ یہود کی، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں آتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ وہ تمہارے کیا ہیں؟ بولو جی۔ یہود و نصارہ ہمارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب نے وحی بھیجی ہے نا، اس کی تبلیغ کیجئے۔ اور خصوصاً آگے نصارہ کا ذکر کیا، جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ، الہ ایک نہیں، وہ کہتے تھے الہ 3 ہے، نعوذ باللہ۔ بی بی مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ الہ صرف ایک ہے، صرف ایک۔ اچھا، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم الہ کہتے ہو؟ رب نے بڑی پیاری دلیل دی ہے جی، ان کی الوہیت کی نفی کے لیے۔ رب نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ آپ سوچیں جی، یہ کھانا کھانے والا چکر ختم ہو جائے نا تو یہ سارے مسئلے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ہو رہا ہے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں جو کھانا کھانے والا ہو وہ مزدوریاں بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، جو اتنا محتاج ہو کھانے کا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ علت اور حرمت کی بات ہو رہی تھی تو قسم کا ذکر بھی آیا جی۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں۔ آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا 7ویں پارے میں تفصیل سے بات آئے گی۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ 3۔ یمین لغو یہ ہے جو بندہ نادانستہ طور پر قسم کے ارادے کے بغیر ویسی زبان سے نکل جائے، جسے بندہ کہے قسم ہے یار آج تو بڑی ٹھنڈ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا قسم ہے یار بڑی ٹھنڈ ہے آج، وہ قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس وہ زبان پہ ایک ایسے جملہ چڑھا ہوا ہے
یار تکیہ کلام ہے بھائی قسمیں یوں ہو گیا، قسمیں یوں ہو گیا جی، آج تک قسمیں جناب بڑی دیر نہیں ہو گئی. یعنی یہ کیا، یہ زبان پہ ایک جملہ چڑھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، رب کہتا ہے لغو قسموں میں کوئی مواخذہ نہیں، جو ویسے زبان پر آ گئی، نیت بھی کوئی نہیں تھی. دوسری قسم ہے جی یمین غموس. یمین غموس کیا ہے؟ میں جان بوجھ کر کسی گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھاؤں. کل جمعہ کا دن تھا اور میں کہوں کہ اللہ کی قسم کل تو جمعرات تھی، پتہ ہو مجھے، میں نے جب جمعہ پڑھایا بھی ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاؤں، تو یہ ہے یمین غموس، بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر یہ گناہ بتایا گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کفارہ اس کا بھی کوئی نہیں ہے. کفارہ اس کا صرف گناہ ہے، توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آئندہ جو ہے جس کے سامنے کھائی ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کا کفارہ اور کوئی نہیں. تیسرا یمین منعقدہ، وہ ہے آئندہ کسی بارے میں میں قسم کھاؤں، اللہ کی قسم کل میں یہ کام کروں گا، اب وہ کل آ جائے اور میں کام نہ کروں. اس پر جان بوجھ کے اگر نہیں کیا تو گناہ ہوگا، غلطی سے رہ گیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کفارہ دونوں صورتوں میں ہوگا. کفارہ ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین. کفارہ یہ ہے قسم کا ٹوٹ جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. جی کتنے مسکینوں کو؟ کہاں کھلانا ہے؟ بڑے ہوٹل میں جا کر سرینا میں؟ فرمایا نہیں، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی قسم کا جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اتنا گھٹیا بھی نہ ہو کہ جناب کھایا ہی نہ جائے، من اوسط درمیانی قسم کا اللہ کہتے ہیں کھلا دو. یا جناب 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، یا غلام آزاد کرو جو کہ آج مشکل ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی آدمی غریب ہے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں مسکینوں کو دے سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے. کتنے دن کے بولو؟ 3 دن کے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے کفارہ. بعض ساتھی کہتے ہیں میں نے ایک بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں، اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو وعدے کا بھی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ سے بھی معافی مانگی جائے، جس سے وعدہ کیا اس سے بھی معذرت کی جائے. یہاں تراوڑی میں میرے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا جی اس طرح ایک بندے سے وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کر سکوں، کفارہ بتا دو. میں نے کہا جی وعدے کا تو کفارہ کوئی نہیں ہے. اب اس کے ذہن میں تھا کہ ہے، کہتے نہیں جی نہیں کچھ نہ کچھ تو. میں کہا اگر خواہ مخواہ دینا چاہتے ہو نا تو 1000 روپے کا میرے نمبر تے ایزی لوڈ کرا دو. تو جی خواہ مخواہ شوق ہے تو چلو پھر دے دو، پھر چلو تھوڑا شوق پورا ہو جائے، شرعی طور پہ تو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا اور وہی بتوں پہ جا کے ذبح کرنا، تیروں کی تقسیم، یہ سب شیطانی اعمال ہیں. شراب کے بارے میں اس سے پہلے 2 آیتیں گزر گئی تھیں، لیکن میں نے وہاں ذکر نہیں کیا کہ یہاں پر ہی کروں گا. پہلی آیت یہ تھی جو سورۃ البقرہ میں تھی، قل فیما اسم کبیر و منافع للناس، شراب میں گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے. دوسری آیت گزری سورۃ النساء میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی آہستہ آہستہ روکا شراب سے. کیوں کہ یہ نشہ تھا، نشہ فوری طور پر نہیں چھوڑا جا سکتا، آہستہ آہستہ روکا. اور یہاں پر آ کر مکمل فرمایا فجتنبوہ، اجتناب کرو، بچ جاؤ اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قربان جائیں صحابہ کرام پر، دعوت چل رہی تھی، شراب اس میں پی جا رہی تھی، باہر گلی میں آواز آئی سنو یار گلی میں کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. بس جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا ادھر ہی پھینک کر ختم کر دیا، بس حرام ہو گئی، اب ہم استعمال، اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے. بس جی آخر میں سورت کے بالکل آخر میں 2 رکوع رہ گئے ہیں. کتنے رکوع جی؟ 2. ماشاء اللہ، سب اس پارے میں 2 رکوع رہ گئے ہیں. اب ساتھی جو سو گئے ہیں اور آخر میں جگا دو، کیونکہ گھر جان کا ٹائم ہو گیا، یہ نہ ہو باقی لوگ گھر چلے جان اور ستے ہی رہ جان. پھر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. غیب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں قوم نے کیا جواب دیا اور تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں.
انکا انت علام الغیوب، اس لیے کہ سب غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دیو نا جی، تکانے پہ ہو تو دینے نہیں ہوں۔ کئی صاحب نے نوٹ نکالا، میں نے کہا دیو جو دینا تو میں بار بار ادھر دیکھنا بھی دے سمجھانا جی دھیان سارا ادھر ہو گیا نا، میرا بھی سارا بھائی جاگے ہیں سارے ساتھی، میرے خیال سے صرف قاضی صاحب جاگے ہیں، اگر باقی جاگیں تو پتہ لگے نا کہ کون کون جاگے، سارے سوتے نا جی۔ اچھا توجہ ہے جی میری طرف جی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے اے عیسیٰ میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات کیے، تو پرندے کی حیت بناتا تھا، پھونک مارتا تھا میں اس میں روح ڈال دیتا تھا، تو اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا میں اس کو بینا کر دیتا تھا، اے عیسیٰ برس کے مریض پر تو ہاتھ پھیرتا تھا میں اس کو ٹھیک کر دیتا تھا، ارے تو مردے کو کہتا تھا قم باذن اللہ میں اس کو کھڑا کر دیتا تھا، اے عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو معبود بنا لو، اللہ پہلے نعمتیں یاد دلائیں گے، تو نے کہا تھا مجھے اور میری امی کو معبود بنا لو، انت قلت للناس تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، رب کا سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، قال سبحانک یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما قلت لهم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے تو پتہ ہوتا ہے یا اللہ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، اور آگے فرماتے ہیں ما قلت لہم میں نے اور یا اللہ ان کو کچھ نہیں کہا الا ما امرتنی بھی، جزاک اللہ جی، الا ما امرتنی بھی میں نے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ یہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم میں اس وقت تک تو حاضر تھا جب تک تو نے مجھے وہاں رکھا، فلما توفیتنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم پھر بات کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ، بات کی باتیں تو آپ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیے، حضور نے فرمایا اقولو کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا نا تو میں بھی اسی طرح جواب دوں گا جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے جواب دیا ہے۔ اور آخر میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور معاف کر دے تو بھی تو غالب ہے، فیصلہ یا اللہ تو نے کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات یہ آیت پڑھ کر روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ لیکن اگر تو معاف کر دے اللہ تجھے پوچھنے والا تو پھر بھی کوئی نہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کل صبح عرض کیا تھا آج پھر ہمارے جماعت والے صاحب